بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام اور حلال، پاکی اور ناپاکی کو کیسے پہچانیں؟ ہر شخص کو چاہیے کہ حرام اور حلال، پاک و ناپاک کے بارے میں اتنا علم تو ضرور ہونا چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں میں مبتلا نہ ہو سکے، کیونکہ اس علم سے محرومی تمہیں ہمیشہ پریشان رکھے گی اور تم عبادت میں یکسوئی کبھی حاصل نہ کر سکو گے۔ اس سلسلے میں 3 نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ پہلا، جب تک خلاف پر یقینی دلیل حاصل نہ ہو، ہر شے کو پاک و حلال مانو۔ دوسرا، اگر چاہے تو حلال و حرام اور پاک و ناپاک کے سلسلے میں کچھ چیزوں میں تقویٰ و احتیاط ضرور اختیار کرو، لیکن اسے دوسروں پہ مسلط نہ کرو۔ تیسری، جو شرعی رعایتوں پر عمل کر رہا ہو، کبھی بھی انہیں اللہ سبحانہ سے دور، غیر متقی اور خود سے حقیر و کمتر گمان نہ کرو۔ جب تک خلاف پر یقینی دلیل حاصل نہ ہو، ہر شے کو پاک و حلال مانو۔ یاد رکھو، جیسے آسمان سے نازل بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، پھر جب وہ زمین کی ناپاک چیزوں میں ملتا ہے تو ناپاک کہلاتا ہے، لہذا پانی کا پاک ہونا اصل اور ناپاک ہونا خلاف اصل ہے۔ ہر چیز اصل، پاک و حلال ہے۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ کا یہ فرمان ہے، وہی ذات ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت 29۔ کیونکہ شرعاً حلال و پاک چیز سے ہی نفع اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ حرام و ناپاک کا استعمال منع ہے، لہذا مضمون آیت کے مطابق ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے پاک و حلال ہے۔ جب کسی آیت کا مفہوم ایسا صریح اور واضح ہو کہ اسے کسی وضاحت کی حاجت نہ ہو تو اسے نص قطعی کہتے ہیں، اور ایسی دلیل سے حاصل شدہ علم قطعی و یقینی ہے۔ اگر قلب میں کسی چیز کے بارے میں 2 الگ رائے ہوں اور وہ بالکل برابر 50-50 ہو تو قلب کی اس حالت کو شک کہتے ہیں۔ جیسے ایک شاگرد اپنی غیر موجودگی کا استاد کے سامنے کوئی عذر پیش کرے تو استاد کا دل اس سلسلے میں سچ یا جھوٹ کے شک میں مبتلا ہے، اور اگر ایک زیادہ اور ایک کچھ کم ہوں، جیسے 60-40، تو زیادہ والی کے اس اعتبار کی حالت کو گمان کہتے ہیں۔ جیسے استاد شاگرد کے بیانے عذر کو جھوٹ سمجھے، لیکن اس کے سچ ہونے کے امکان کو بھی نظر انداز کرنے کو دل نہ مانتا ہو، تو کہا جائے گا استاد یا اس کے دل کو شاگرد کے جھوٹ ہونے کا گمان ہے۔ اور اگر ایک بہت زیادہ اور ایک بہت کم ہو کہ دل بالکل توجہ نہ سمجھے، جیسے ایک 95% اور ایک 5% ہو، تو اب زیادہ والی کے لحاظ سے دل کو غالب گمان کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر ایک 100% ہو اور دوسری طرف 0% ہو تو اس حالت کو یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد اچھی طرح سمجھ، جب تک کسی چیز کا حرام یا ناپاک ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو ذکر کی گئی آیت کے حوالے سے اس چیز کو پاک ماننا واجب ہوگا، کیونکہ جب یقین نہیں تو شک یا گمان باقی رہا، تو شک یا گمان آیت سے حاصل حوالے کے یقین کو زائل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کسی بھی چیز کو شک کی بنیاد پر ناپاک اور حرام نہیں کہہ سکتے۔ وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی۔ کسی بھی چیز کے ناپاک یا حرام ہونے کا یقین صرف 4 ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلا، قرآن کی کسی نص قطعی سے یا کسی حدیث صحیح سے اس کا ناپاک یا حرام ہونا ثابت ہو، جیسے شراب یا سود کی حرمت اور خنزیر کا ناپاک و نجس ہونا۔ دوسرا، اگر اس کی حرمت یا نجس ہونا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو تو ضروری ہوگا کہ تو نے خود اپنی آنکھوں سے اس میں حرام کو ملتے دیکھا ہو،
جیسے بچے نے تمہارے سامنے پانی میں پیشاب کر دیا ہو یا کسی فیکٹری میں تیار کی جانے والی چیز میں حرام کی ملاوٹ کو اپنی آنکھوں سے ملتے دیکھا ہو تو یہ ملاوٹ یقینی طور پر حرام و ناپاک ہے۔ تیسرا، کسی عادل شخص یا فاسق مسلمان یا کافروں کی ایک بڑی جماعت نے صرف سن کر نہیں بلکہ خود دیکھ کر اس کی خبر دی ہو، جیسے کسی برتن میں موجود پانی کے بارے میں کوئی عادل شخص کہے کہ یہ ناپاک ہے، چاہے ناپاکی کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، اسے ناپاک ماننا واجب ہوگا۔ یوں نہیں کسی کھانے کے بارے میں خبر دی جائے کہ اس کھانے میں ناپاک گھی ملایا گیا ہے تو اس کی خبر کا لحاظ کرتے ہوئے لازم ہے کہ اس کھانے کو حرام مانا جائے گا۔ یوں نہیں کہ مختلف شہروں میں رہنے والے زیادہ لوگ خود دیکھ کر کسی چیز میں حرام کی ملاوٹ کی خبر دیں تو اسے ناپاک و حرام ماننا لازم ہے۔ چوتھا، کسی چیز میں نجاست کا اثر یعنی رنگ، بو یا ذائقہ موجود ہو، جیسے نالی کا گندا پانی۔ 4، ذریعے میں سے ہر ذریعے کو حرام و ناپاک کے ثبوت کے سلسلے میں دلیل قطعی یا دلیل شرعی کہا جائے گا، جیسے کہیں پانی رکھا ہے، بحکم آیت اسے پاک ماننا چاہیے، لیکن کسی عادل شخص نے اس کے ناپاک ہونے کی خبر دی تو کیونکہ ناپاک و حرام وغیرہ کے سلسلے میں ہماری شریعت ایک عادل شخص کی گواہی بھی قابل اعتبار مانتی ہے، لہذا اس پانی کے ناپاک ہونے کا علم بھی یقینی و قطعی ہوگا۔ اب 2 یقین مقابل آ گئے، لہذا عادل شخص کی گواہی سے حاصل ہونے والے یقین کو فوقیت دے کر پانی کے ناپاک ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کمپنی کی طرف سے کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے یا کھانے یا پینے یا میک اپ سے متعلق چیز میں حرام کی ملاوٹ کی خبر دینا دلیل شرعی نہیں، لہذا ان کی بات دل پر جمتی محسوس ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتے ہوئے اس چیز سے بچے تو بہتر، اور ان کی پرواہ کیے بغیر استعمال کرے تو شرعی لحاظ سے کوئی گرفت نہیں۔ اس سلسلے میں تیار کی گئی مختلف ایپس کی دی جانے والی خبر کا بھی یہی حکم ہے۔ عادل وہ شخص ہے جو مسلمان، عاقل، بالغ، نیک، متقی اور ضروری علم شریعت سے واقف ہو، اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو، اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اس نے کسی کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور اس کے دوست احباب بھی اس کے ان سب اوصاف کی گواہی دیتے ہوں۔ جماعت کثیر سے مراد ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ناممکن ہو، اس میں کوئی خاص تعداد مقرر نہیں۔ ہاں، اتنے ضرور ہوں کہ جن کے بنا پر سننے والے کا قلب گواہی دے کہ یہ سب جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، لیکن اس میں یہ ضرور دھیان رہے کہ وہ سب آپس میں اجنبی ہوں، اور الگ الگ وقت میں ان سے پوچھا جائے تو سب ایک سی بات کہیں، کیونکہ اگر آپس میں اجنبی نہ ہوں اور ان سے الگ الگ نہ پوچھا جائے تو ممکن ہے کہ جھوٹ پر اتفاق کر لیا گیا ہو، خاص طور پر جب کوئی کافر یا فاسق مسلمان ہو۔ اگر کوئی عادل یا جماعت کثیر کوئی خبر نہ دے تو ہاں، اگر حرام یا ناپاک کی کوئی خبر کسی عادل یا جماعت کثیر کی طرف سے نہ ہو بلکہ ان کے علاوہ صرف فرد واحد خبر دے رہا ہے تو دیکھ کافر کی طرف سے ہے یا فاسق یا ایسے شخص کی طرف سے جس کا عادل ہونا واضح نہ ہو۔ فاسق گناہ کبیرہ کرنے والے کو کہتے ہیں جس کے عادل ہونے کا معاملہ واضح نہ ہو، جیسے جس کا ظاہر تو شریعت کے مطابق ہو لیکن جب تک اس کے دوست احباب اس کے بارے میں مکمل تحقیق نہ کر لی جائے معلوم نہ ہو کہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے یا نہیں، پھر اگر یہ خبر غیر مسلم کی طرف سے ہے تو اس کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی چاہے کسی چیز کو پاک و حلال کہے یا ناپاک و حرام، اس کی خبر ہر صورت میں ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبے کا کوئی راستہ نہ دے گا۔ غیر مسلم شخص یا کمپنی کسی پروڈکٹ کے بارے میں خبر دے کہ اس میں کسی ناپاک چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے تو ان کی خبر کا اعتبار نہیں، اس چیز کا استعمال بالکل جائز ہے۔ ہاں، اگر بات دل پر جمتی محسوس ہو رہی ہو تو چھوڑنا جائز ہے، واجب نہیں، کیونکہ یہاں اسے مان لینے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس صورت میں بھی اگر کوئی دوسرا استعمال کرے تو اس پر حرام کا فتویٰ جاری کرنا ہر گزر درست نہ ہوگا۔